بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ 9 ربیع الاول کے حوالے سے اہم پیغام۔ بہت سارے لوگ 9 ربیع الاول کو جشن تاج پوشی امام زمانہ کے میسیجز یا پیغام بھیجتے ہیں، تو ان کے لیے آنکھیں کھولنے کا مقام ہے کہ دنیا میں یہ جو رسم ہے یہ ظالم و جابر بادشاہوں اور سلاطین کی پرانی عادت میں سے ہے کہ جب وہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد تخت تک پہنچتے تھے تو اپنے اقتدار و تخت و تاج کی خوشی میں تاج پوشی کا جشن مناتے تھے۔ لیکن یہ بات اسلام کی تاریخ میں نہیں ملتی کہ کسی امام کی شہادت کے بعد والے امام نے تاج پوشی کا جشن منایا ہو۔ کیا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے 22 ماہ رمضان کی شب کو جشن تاج پوشی منانے کا حکم دیا تھا؟ کیا امام حسن علیہ السلام کی مسمومیت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنی تاج پوشی کا جشن منایا تھا؟ کیا 11 محرم کو کسی صحابی و غلام نے امام سجاد علیہ السلام کو امامت کی مبارکباد دی تھی اور خوشی منائی تھی؟ کیا ہمیں اپنے زمانے کے امام کو ان کے مسموم بابا کی شہادت کے بعد ان کے بابا کا پرسہ دینا چاہیے، یا امام زمانہ کو اس بات کی مبارکباد دیں کہ مولا آج آپ کی ظاہری امامت کا آغاز ہو گیا، تاج پوشی کا آغاز ہو گیا؟ عید زہرا علیہ السلام بنت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی، جو دشمن ہے بی بی پاک کے، ان کی ہلاکت کی وجہ سے اس کو خوشی اور عید کا دن قرار دیا گیا۔ عید زہرا جو ہے سلام اللہ علیہا، یہ بی بی کے دشمن کی ہلاکت کی وجہ سے خوشی اور عید کا دن ہے۔ کوشش کیجئے کہ منافقین کو راضی و خوشنود کرنے کی بجائے بی بی پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو راضی کریں اور ان کی خوشی کے دن کا مفہوم تبدیل مت کریں۔ حرف آخر، جب ایک امام شہید ہوتا ہے تو اسی لمحے سے ہی دوسرے امام کی ظاہری امامت آغاز ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی امام کی شہادت کے اگلے دن دوسرے امام کی امامت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لہٰذا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی ظاہری امامت کا آغاز 8 ربیع الاول سے ہی ہوا، جب امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ لہٰذا جو لوگ 9 ربیع الاول کو امام زمانہ کو تاج پوشی کی مبارکباد دینے پر مصر ہیں، وہ 8 ربیع الاول کو ہی خوشی منا لیا کریں، کیونکہ زمین حجت کے بغیر ایک لمحہ بھی باقی نہیں رہ سکتی۔ سیدہ کے دشمنوں پر لعنت بے شمار۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ ایک اور حدیث اسی حوالے سے کہ 9 ربیع الاول کے دن عید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے تھے۔ امام معصوم علیہ السلام نے حذیفہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن حذیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امیر المومنین علی علیہ السلام اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے کھانا تناول فرما رہے تھے، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چہروں کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور اپنے بچوں امام حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام سے فرمانے لگے، تم دونوں کو مبارک ہو، اس مبارک دن میں کھاؤ، کیونکہ اس دن اللہ اپنے دشمن کو اور تمہارے نانا کے دشمن کو ہلاک کرے گا، اور تمہاری والدہ علیہ السلام کی دعا پوری ہوگی۔ کھاؤ کہ اس دن اللہ تمہارے شیعوں اور محبوں کے اعمال قبول فرمائے گا، اس دن اللہ اپنا قول پورا کرے گا اور آپ کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھنے والے کی اکڑ توڑ دے گا۔ اس دن اللہ اس کو فنا کر دے گا جو میری اہل بیت علیہ السلام کے لیے فرعون بنا ہوگا اور ان پر ظلم کرے گا اور ان کے حق کو غصب کرے گا۔ کتاب بحر الانوار عربی جلد 31 صفحہ 122۔ یعنی اللہ کے حکم سے جو واصل جہنم ہوا ہے، بی بی کا دشمن، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے ہی اس دن کی خوشی میں عید مناتے تھے۔ یہ 9 ربیع الاول کے اس 9 ربیع الاول کے دن کو سمجھیں، یہ عید ہے بی بی پاک کی نسبت سے کہ بی بی پاک کا دشمن، اہل بیت علیہ السلام کا دشمن واصل جہنم ہوا، اور جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے فرعون بنا ہوا تھا وہ اللہ نے اس کو غارت کیا اس دنیا سے۔ یہ آپ احادیث ذہن میں رکھیں، اور یہ دن 9 ربیع الاول جشن تاج پوشی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے منانے والے خودارا ہوش کا ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں۔ کوئی اپنے کسی بھی پوسٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کریں کہ آپ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ کیا یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے راضی ہوں گے ایسی حرکتوں سے کہ آپ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں؟ بجائے کہ اس اصل عید کا مقصد بدلنے سے
اس اصل عید کا مقصد جو ہے نا وہ ملعون کی اس دنیا سے واصل جہنم ہونے کی خوشی کی نسبت سے ہے، نہ کہ کسی تاج پوشی کے حوالے سے۔ تاج پوشی امام وقت کی تاج پوشی 8 ربیع الاول کو پھر تو ہو گئی آپ کے اگر عقیدے کے مطابق، تو پھر آپ مولا کی شہادت کو چھوڑ کر تاج پوشی کا جشن 8 کو منا لیا کریں۔ اللہ اکبر۔ آج بھی امام مظلوم ہے، آج بھی امام مظلوم ہے، کیونکہ آپ جیسے جو نئے نئے اختراع کرتے ہیں، نئے نئے رائے اور قیاس سے دین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، آپ نے دین کو برباد کرنے کا ٹھیکہ لے لیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم اللہم لانا قتلۃ الحسین و اصحابہ و عدو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ جتنے بھی مولا کے دشمن ہیں ان سب پر لعنت، صبح سے شام تک لعنت، لگاتار لعنت، نہ ختم ہونے والی لعنت۔